مشکشا حاجت روا اور معبود حقیقی ہے، اور اللہ تعالیٰ امام الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا ساقی کوثر احمد مرسل فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ازواج پر، اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابد۔ گزشتہ خطبہ جمعہ جس میں ہم نے آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو رکھی تھی وہ مسلمان ہونا ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے اسلام شرط ہے، اور اسلام نام ہے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیم و رسولا، کہ انسان اپنے ظاہر و باطن سے، دل و جان سے، خلوت و جلوتوں سے، ہوش و خرد سے، شعور سے، پوری ذمہ داری اور سچائی اخلاص کے ساتھ دیانتداری سے کہے اپنے تئیں دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ وہ انسان کو پتہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا ہو کر اپنا عقیدہ ظاہر کرے گا تو اس کو پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ باری تعالیٰ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اب یہ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کلمہ کہہ دیا تو پھر اپنی مرضی کی زندگی، اس کو اسلام نہیں کہتے، بلکہ اب وہ اسلام کا قیدی ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ اوکے مین یس مین جی، اس کی سب سے بڑی یہ خوشی ہوتی ہے میں جس کا غلام ہوں، جس کا میں ماتحت ہوں، وہ جیسے ہوتا ہے راضی میں اسے راضی کروں گا، اور اس کے ہر وقت اپنے آقا کو راضی کرنے کی محنتیں اور جستجویں اور کوششیں ہوتی ہیں۔ وہ نافرمانی کی نہیں سوچتا، کھانا اچھا ملے، ہلکا ملے، سہولت ملے نہ ملے، تو کسی طرح بھی فرما برداری میں فرق نہیں لاتا، سوچتا بھی نہیں ہے۔ کیا ہم اس طرح دین اسلام کو مسلمان ہونے پر قبول کیا ہوا ہے تو الحمدللہ۔ اگر صرف ایک منہ کے بول تک ہے اور باقی اپنی مرضی ہے، ساری معاشرے کی مرضی ہے، خاندان قبیلے کی مرضی ہے، جہاں کچھ باتیں مانی کوئی نہ مانی، اس کو اسلام نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی سمجھانے کے لیے تشبیہ گھوڑے سے دی ہے۔ گھوڑا بڑے لمبے رسے سے بندھا ہوا ہے، اور وہ اتنا ہی دور بھاگتا ہے جتنا دور تک اس کو رسی لے جائے، اور جو ہی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ مرکز کی جانب رسی کا کھچاؤ اس کے فوراً واپس بھگا دیتا ہے۔ اسی طرح مسلمان اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے، اسلام نے جہاں تک اسے آزادی اجازت دی ہے وہ چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، بھاگتا کوشش کرتا ہے، لیکن جہاں اسلام کے منافی کام آتا ہے اور اسے جو ہی پتہ چلتا ہے پھر جرأت نہیں کرتا مخالفت کرنے کی، پھر فوراً واپس۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال سے، یہ بھی مسند احمد میں موجود ہے روایت دوسری بھی جو اب عرض کرنے لگا ہوں، ایک اور مثال سے سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمان کی مثال ایک گندم کے پودے کی طرح ہے۔
گندم کا پودا کبھی حالات ناموافق ہوں، موسمی شدت ہو تو وہ گر پڑتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان حالات سازگار رہیں، وہ اسلام پر چلتا رہتا ہے۔ اگر کوئی ناموافق حالات آتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اگر وہ سست ہوتا ہے یا ٹھہرتا ہے یا کم ہوتا ہے دین کے معاملات میں، تو جو ہی حالات آ وہ پھر محنت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور کافر کی مثال ایک سنوبر کے درخت کی طرح دی ہے، وہ کھڑا رہتا ہے، حالات کے سامنے کھڑا رہتا ہے، جب حالات یا گر پڑا پھر دوبارہ نہیں اٹھتا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سازگار حالات پھر آ رہے ہیں۔ رمضان مبارک سبحان اللہ نصیبے والے پائیں گے، اور یہ شعبان میں بھی دن کو روزہ رکھنے، رات کو نوافل پڑھنے کی پریکٹس کریں تاکہ رمضان مبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ لیکن ایک دن رات منانے سے کام نہیں چلتا۔ اسلام دن رات منانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مکمل زندگی ہے جو اس کے شب و روز پر حاوی ہے۔ اس کی طہارت سے لے کر، سونے سے لے کر، جاگنے کا، زندگی کے کلہم تمام امور پر مکمل جامع تفصیلات تعلیمات یہ اسلام دیتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں طہارت کا نظام ہے، اپنی مرضی سے طہارت کریں گے پاک ہو جائیں گے۔ غسل ہے جیسے اس کی تعلیم دی ہے، وضو ہے، آپ اس کے خلاف اپنی مرضی سے ہاتھ منہ دھو کے آ جائیں، کیا آپ پاک ہو جائیں گے؟ ہم سب مانتے نہیں۔ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ رکوع میں قرآن پڑھ لیں، سجدے میں قرآن پڑھ دیں یا فاتحہ پڑھ دیں، فاتحہ کی جگہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ دیں، اسی طرح قیام رکوع سجدے میں الٹ پڑھتے جائیں، یا رکوع پہلے کر لیں قیام بعد میں کر لیں، سجدہ پہلے کر لیں قیام آخر پر کر لیں۔ کیا یہ تبدیلی آپ کر کے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اسلام پر عمل ہو گیا؟ روزہ بھی ایسے ہے، اس کے بھی رکھنے کے آداب ہیں اور افطار کرنے کے آداب ہیں۔ تو جب ہم اس کو کافی وافی سمجھتے ہیں تو باقی زندگی میں بھی اسی طرح ماننا پڑے گا، اسی ترتیب سے چلنا پڑے گا۔ یا ہم کہیں کہ پوری دنیا کے سیانے اکٹھے ہوئے ہیں، بڑے لرنڈ کوالیفائڈ، انہوں نے یہ ترتیب دی ہے پاک ہونے کے لیے، یا نماز پڑھنے کی یہ ترتیب دی ہے، روزے کے یہ آداب دیے ہیں، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، انگوٹھے مور لگا دیں، سرٹیفکیشن دے دیں، اقوام متحدہ UNO تمام اسمبلیوں سے بھی پاس ہو جائے، تمام تنظیمیں بھی انگوٹھا لگا دیں، امت کے تمام علماء انگوٹھا لگا دیں، پاس ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ بھائی اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور وہ قرآن و سنت علم حدیث کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ اس دو سوچ سے جو اسلام ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم دین مانیں گے۔ پوری دنیا کے نیک و بد پڑھے لکھے سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ کہیں یہ اسلام ہے، وہ اسلام کبھی نہیں ہم مانیں گے، ہے ہی نہیں، کوئی بھی جرات نہیں کرے گا۔ اسی طرح عبادات میں بھی ہماری مرضی نہیں چلے گی، معاشرے کی مرضی نہیں چلے گی، امت کی مرضی نہیں چلے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، اس کو طریقہ سلیقہ سکھایا ہے، اور ان کے ذریعہ کتاب و سنت سے ہمارے سامنے مضبوط ذرائع سے پہنچا ہے، اسے کافی سمجھ لیں۔ کیونکہ عبادت اور اسلام کا مقصد صرف ایک، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ موت کے جام سے پی کر قبر کے امتحان سے گزرنا ہے، سب کا یقین ہے۔ کوئی جتنا بڑا ہو جائے بھاگ لے، جتنا بھاگنا ہے، جتنی ٹیکنالوجی کرینے لگا لیں، کیا قبر سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس میں کون سا امتحان پاس کرنا ہے، وہ ڈگری کون سی ہے؟ وہ اسلام ہے۔
یہی پوچھا جائے گا من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ جو آپ کہتے ہیں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا ومحمد نبیّ، لیکن عجیب بات ہے، لیکن جب رب ماننے پر آتے ہیں پھر جسر معاشرہ کہتا ہے قرآن و سنت نہیں، دین ماننے پر آتے ہیں تو مرضی کا، معاشرے کا، علاقوں کے رواج کو ہم دین بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح جب عبادات حلال و حرام سنت تو نبی کی بجائے پھر ہم ادھر ادھر جھانکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے پر راضی ہیں، خوش ہیں، تو پھر مومن میں یہ جرأت اور سکت ادھر ادھر دیکھنے کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ پیش کیا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی کافی گزارشاں رکھی تھی، کچھ خلاصہ، کچھ آج بھی اسی تناسب سے کچھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی شان دے دی، بلکہ فرمایا ہم نے اسے بہت سارے امتحانوں سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت سارے امتحانوں میں۔ عقیدے کا مسئلہ آیا ہے، اسلامی عقیدہ، دو ٹوک، گھر ہے، باپ ہے، قوم، قبیلہ، معاشرہ، وقت کا بادشاہ، حکمران، سٹینڈ کیا ہے۔ اکیلے ہیں، جو حق ہے اس پر سٹینڈ کیا ہے، یہ نہیں کہ لاٹھ پکڑ کر مارنے لگ گئے، سچ بات پر قائم رہے اور اس کو نہیں چھوڑا۔ سب نے کہا اس کو چکھا میں بہت بڑی آگ جلا کر پھینک دیں، کوئی بات نہیں۔ ہم ذرا ذرا سی بات پر دین کو اہمیت نہیں دیتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ تھالی میں رکھا ہوا آسان اسلام ہمیں ملا ہوا ہے، کوئی قربانی نہیں دی، کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، معاشرہ بھی ہمارے ساتھ ہے، کلمہ گو ہے، ماں باپ بھی کلمہ گو ہیں، بہن بھائی بھی کلمہ گو ہیں، بیوی بچے بھی کلمہ گو ہیں، ارد گرد بھی، پھر بھی ہم اسلام پر نہیں ہیں۔ اور ان کے سامنے گھر دشمن ہے، معاشرہ دشمن ہے، قبیلہ دشمن ہے، حکمران دشمن ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اپنے رب پر کتنا اعتماد ہے، پھر علاقہ دیش چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں، کس لیے؟ اپنے رب کے حکم کو ماننے کے لیے۔ ہم سے کوئی قربانی نہیں، اتنا کہا تو مسجد میں چلا جایا کر، اذان سنے مسجد میں چلا جا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر منہ ہاتھ دھو کر رکوع سجدے قیام کر لے، تیرا ظاہری بھی فائدہ ہے، تیرا باطنی بھی فائدہ ہے، تیرا صحت کا بھی فائدہ ہے، تیرے اسلام کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے ٹائم ملے گا تو آؤں گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھائیو، وہ شخص رب کے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوتا ہے، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر، جس کے دل میں یقین ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں یہ پوچھا جانا ہے۔ جتنا وہ یقین بہتر ہوتا ہے اتنا مسلمان ماننے والا اس میں ہمت کرتا ہے، اور جتنا اس میں کمزوری ہے پھر بہانے ہی بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بہت سارے احکام دیے، بڑھاپے میں 80 سال کے بعد بیٹا دیا، شیرخوار ہے، دودھ پیتا ہے، جاؤ جہاں بیت اللہ خالی علاقہ، ویران بنجر، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، نہ کھیت ہے، وہاں چھوڑو۔ ہمیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ساری سہولتیں ہیں، پوری سکوڑیے، بچے کو مسجد میں قرآن پڑھا لا، نماز پڑھا لا، پڑھا، یہ بہانے بناتا ہے۔ اور وہ کہاں؟ یہ فلسطین شام سے چلے
کتنی دور آئے؟ مکہ معظمہ۔ پھر وہ بچہ 11 12 13 سال کا ہوا ہے، بھاگنے لگا، اللہ تعالیٰ کے حضور ذبح کر دیں، یا اللہ تیرا مال ہے، حاضر لبیک۔ ہمیں کہا ہے بچے کو، بی بی جی، بابا جی، اے بچے کے ماں باپ، اس کو پہلے مسلمان بنا۔ وہ کہتا ہے یہ ثانوی اور ایک حصے کے طور پر کچھ کرا دیتے ہیں، اصل ہمارا ٹارگٹ بچہ دنیا میں ترقی پر جائے۔ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ تو مسلمان کا وہ فکر دے رہے ہیں جس سے پسماندگی آتی ہے۔ ارے مسلمان کی ترقی اسلام ہونے میں ہے، پسماندگی اس میں تباہی تب آئے گی جب یہ مسلمان ہونے میں کچا ہوگا۔ جتنی بھی دنیا میں ٹیکنالوجی، دین، دنیا معاشرتی تو ترقی کر لے، کیونکہ شیطانی قوتیں اور خباثت اس کو گھیرے گی، جتنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوگا اس کی رحمتیں برکتیں اس کی معاون بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب انسان سوتا ہے اس کی کھوپڑی کے اینڈ پر جہاں گردن شروع ہوتی ہے، جس کو پنجابی میں کھتی بھی کہتے ہیں، یہاں 3 گرہیں باندھتا ہے، 3 ٹانکے لگاتا ہے۔ مولوی صاحب کبھی دیکھے نہیں تو شیطان کو دیکھا آپ نے؟ اللہ سو جیسے کہتے ہیں مانتے ہیں، کچھ باتیں ہمیں دکھا دی ہیں، کچھ نہیں دکھائی گئی، تو جو نظر آتی ہیں اس پر یقین ہے، تو جو نظر نہیں آتی کیونکہ اسی سورس ذرائع سے ہمیں وہ باتیں ملی ہیں، لہذا ہم تسلیم کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتا ہے؟ یضرب علی کل عقدۃ، ہر پھر جوڑ پر تھپکی لگاتا ہے۔ سویا رہے، رات بڑی طویل ہے، فرق ہو تو اور سو لے، انگڑائیاں لے کے ادھر ادھر ہوتا ہے، وہ تھپکی دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا بندہ رب کو ماننے میں سچا ہوتا ہے، جو ہی آنکھ کھولتی ہے اچھلتے ہوئے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس لیے کہ جس رب نے نیند موت دی تھی اس نے جگا دیا، زندگی دے دی، اس خوشی میں وہ فوراً اس کو یاد کرتا ہے۔ ہمیں خوشی ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ یہ اشارہ کافی آگے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مسلمان کی خوشی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا پڑھتا ہے فوراً، جب بھی لاشعور سے شعور میں آتا ہے، یہ پہلی خوشی۔ اور شیطان نے جو گانٹھیں باندھی، ان حلت عقدہ، ایک گرہ ٹوٹ گئی۔ پھر وہ وضو کرتا ہے، توضا ان حلت عقدہ، دوسری گرہ ٹوٹ گئی۔ فرمایا جب وہ اٹھ کر پھر نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور قیام رکوع سجدے اظہار عبودیت میں کھڑا ہو جاتا ہے، فرمایا تیسری گرہ ٹوٹ گئی۔ جب وہ اس حال میں اصبح صبح کرتا ہے، فرمایا نشیطاً طیب النفس، وہ حشاش بشاش پاکیزہ نفس جان کے ساتھ وہ صبح کرتا ہے، ترقیوں، کامیابیوں اور پاکیزگیوں کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اور جو ایسا کرنے سے معروم رہا، اصبح خبیث النفس کسلان، خباثت اور سستی کالی اس کو گھیر لیتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اگر مسلمان ہے تو اس کی ترقی، اس کی صحت، اس کی کامیابی اور بھلائی کس میں ہے؟ مسلمان ہونے میں ہے۔ اور اگر اس میں نہیں ہے تو پھر ناکامیاں ہیں جتنی مرضی بن جائیں۔ کیوں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد صحابہ، اور جب بھی مسلمان بنے، پوری دنیا میں قوت بھی ملی، دنیا بھی ملی، سب کچھ ملا۔ اور اب ہم تعداد میں ہاتھر مسلم سب کچھ ہمارے پاس ہے، اسلام کا نام ہمارے پاس ہے، سچائی بہت کم ہے۔
تو پھر ہم پسماندہ ہیں، ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ مسلمان بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ارجمند نور چشم حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانیاں دینے کے بعد، اتنی فرما برداریاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ان سب نے میری باتیں مانی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے پاس کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ ہمیں پاس کر دیا گیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک یقین ہے، ایک گمان ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مسلمان حالت میں دنیا سے لے جانا، تیرے فرما بردار حالت میں رہیں۔ اتنا کچھ کر کے جو انسان اپنی کتاب و سنت سننے کے بعد خود احتسابی نہیں کرتا، اپنے آپ کو ٹٹولتا نہیں ہے، پھر وہ یہ جمعہ، نماز، روزہ، عیدگاہ، یہ ساری باتیں اس کی کیا حقیقت رکھتی ہیں؟ اگر یقین کی باتیں ہیں تو صحابہ بیٹھتے آپس میں کیا کہتے؟ آؤ ایمان تازہ کریں، آؤ ایمان تازہ کریں۔ یعنی دین کی باتیں سنیں سنائیں، اس سے ایمان میں قوت آتی ہے۔ ہم جتنے جمعے پڑھتے ہیں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کا قصور ہے زیادہ کہ وہ کرانٹ والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دین کے لیے سمجھ آ جائے تو جمعہ شروع ہونے سے پہلے یہ سڑکیں بھری ہوں، جگہ نہ ملے، اذان ہونے سے پہلے مسجد بھری ہو، اسی طرح باقی کاموں میں، گھروں میں، رہن سہن، ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ابراہیم علیہ السلام نے جو زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے گزاری، وہ کملہ نہیں تھا، سمجھدار تھا، سیانہ تھا۔ جو اسے کملہ کہتا ہے وہ کملہ ہے، وہ عقلی سوچ فکر میں پسماندہ ہے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ مسلمان کی یہ تعریف ہے۔ کیا فرمایا؟ اذ قال له ربه اسلم، جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اسلم، مان لو، قال اسلم، تو کوئی بہانہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں مولوی سے دعا کر دیں، ہم بھی ایسے ہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ ابھی میں نے کچھ باتیں رکھی ہیں آپ کے سامنے، کیسے مانا؟ یا اللہ، یہ علاقہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم السلام بچے کو بے آباد جگہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بچہ انتہائی سہولتوں، فیسلٹیز میں رکھ کر، بہت زیادہ نعمتوں میں رکھ کر اس بچے کو اتنا ریپ کر لیتے ہیں کہ اس میں اسلام کی روح نظر نہ آئے، دنیا کی جتنی آئے تو خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کے بعد بچہ ملا، کہا اتنے 1000 میل دور جائیں، وہاں چھوڑائیں۔ وہ بے آباد جگہ میں چھوڑا تو ایک مشن پیش کیا۔ ہماری قربانیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ایسے فضول قربانیاں نہیں مانگتا۔ اللہ کی پناہ وہ انسان کو ایک مشن تحریک دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس جگہ یہ گھر بنے گا، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ یہ ہے مشن کہ تیری توحید کا احیاء ہو، شرک کفر کی نفی ہو۔ آج ابھی کچھ دنوں خبر سنا رہے تھے، قطر میں ایک بہت بڑا مندر بنایا گیا ہے اور اس کا تقریب کی گئی ہے، اور ہم نے بھی گھروں میں ایسے کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ یا اللہ یہ بچہ دیا بڑھاپے میں
تو یہ بھی تیری رضا کے لیے، اور مقصد یہاں تیرا گھر بنے اور پوری انسانی کے سامنے کتاب و سنت دین کا یہ مرکز و محور بنے۔ میرے رب ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ان کو بتلا دیا گیا تھا یہاں تیرا گھر بننا ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، زندگی کے آثار نہیں ہے، ویران بنجر علاقہ ہے، پہاڑی ہے، میں اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی نسل اولاد کو، کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ ہم آپ سے پوچھیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی عبادت گنتی کے لوگ، فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، انسانیت کے دلوں کے ان کی طرف قائل و مال کرنا ہے اسلام کے لیے، دنیا کے مال کے لیے نہیں۔ جب اسلام کی طرف یہ آئیں گے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو خود ہی دنیا کی نعمتیں خود ہی مالا مال ہو جائے گا۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور رزق بھی دے پھلوں کا تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اب ہمارے فریج بھرے پڑے ہیں، گھر پڑے پڑے ہیں، باہر دکانیں جائیں، ریڑیاں دیکھیں، دکانیں دیکھیں، بازار دیکھیں، کس رزق کی کمی ہے؟ سب کچھ وافر، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے، ہر بندہ ہی رو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پھر یہ کہہ کر گواہ بنا رہے ہیں، یہ ہے اصل عقیدہ توحید، اسلام پر راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونا۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا الہ الکریم جو میں عرض کر رہا ہوں، جو میں اپنے آپ کو اپنا عمل پیش کر رہا ہوں، اس کے ظاہر و باطن، میرے دل کی دنیا، باہر کے اور ظاہر کی دنیا، میری خلوت جلوتیں تیرے سامنے عیاں ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں میرے گھر اور باہر ایک جیسا اسلام ہے، میرے دل کے اندر اور باہر میرا ایک جیسا اسلام ہے۔ جو ظاہر میں لوگوں کو میں اپنے آپ کو بیہیو کر رہا ہوں، باطن بھی میں اسی طرح سچا ہوں، پاک ہوں، ہر جگہ ہی ہمارا دعویٰ ہے، ہر جگہ فرق ہے۔ جب ہماری نسل ہمارے فرق کو دیکھتی ہے، وہ بھی جب ہم سے تھوڑی سی پرے ہٹتی ہے یا بڑی ہوتی ہے، وہ ہم سے قابل رشک ہماری پیروی کرنے کو نہیں آتی، کیونکہ ہم نے ان کے سامنے دنیا کی پیروی کا ایک معیار رکھا ہے، وہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے میں اور آپ یہ عقیدہ اعلان کریں اپنے رب کے حضور سچے ہو کر، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ تو جانتا ہے، مجھے تو زندگی دی، تعلیم دی، مال دیا، کاروبار دیا، بیوی بچے سب کچھ دیے، تو جانتا ہے میں نے تیرے لیے کھپا دیے۔ ہے بانا؟ کوئی تعلیم لے رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، جو اختیار حاصل کر رہا ہے، کوئی اکیلا بیٹھ کر رب کے سامنے اتنا سچا ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ قرآن کو اس طرح پڑھا کریں، اپنے آپ کو جیسے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، قرآن کو اپنا آئینہ بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مسلمان بنو کہ میرے ابراہیم کو رب نے کہا ہے تو قال لہ رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فرق نہیں آیا، کہیں فرق نہیں آیا، سوچ میں، فکر میں، عقیدے میں، قول میں، فعل میں، قربانی میں۔ جو اندر ذہن تھا وہی باہر تھا، جو گھر میں تھا وہی عوام کے سامنے تھا۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہیں بس نہیں کیا، پھر دور آنکھوں سے اوجھل ہو کر اپنے رب کے حضور شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ زندگی دی، گھر بار دیا، مال معاشرہ، بیوی بچے سب کچھ دیا، بیٹا دیا، شکر ہے تو نے مانگا تیرے لیے میں نے کھپا دیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، شکر ہے میرے اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹے دیے، کیونکہ میں تجھ سے مانگتا تھا۔
جے دیے کے آگے کھڑا ہے، درخت کے آگے کھڑا ہے، قبر کے آگے کھڑا ہے، بت کے آگے کھڑا ہے، بلڈنگ کے آگے کھڑا ہے، بابے کے آگے کھڑا ہے، بچہ دے. تجھ سے مانگا، تو نے دیا، بڑھاپے میں دیا، پھر تو نے ہی کہا میرے لیے دے دو، میں نے تجھے دے دیا. اور اس پر اپنے رب کو اپنے دل کی دنیا پر گواہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو قرآن بنا کے پیش کر دیا ہے کہ یہ اتنا سچا مسلمان. اللہ اکبر. اسی لیے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ اور قیامت تک آپ کو ماننے والے یہ اس طرح کہیں، اپنا قول فعل طرز عمل کے پیش کریں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ میرے اللہ، میری عبادت، میری نماز، میرا جینا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ. اس میں نہ میرے نفس شامل ہو کر رکاوٹ بنے گا، نہ معاشرہ آئے گا، نہ خاندان قبیلہ، نہ رسم و رواج. صرف اور تیرا حکم چلے گا. میرے زندگی کے تمام امور میں کسی کا حکم نہیں چلے گا، صرف تیرا. یہ مطلب لا شریک لہ. لا شریک لہ کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میری جینے مرنے، میری زندگی، میری خوشی غمی، میرا کاروبار، میرا لین دین، میرے معاملات، میرا سب کچھ، میری عبادات میں صرف تیرا حکم چلے گا. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور ماننے والوں میں میں پہلا ہوں. سچائی سے گریبانوں میں جھانک کر آپ سب اپنے تئیں پوچھیں کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ اسلام میں ہم سچے ہیں اور ہر کام میں ہم پہلی سامنے ہوتے ہیں. یہ ہے اس کا ترجمہ. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. کچھ کو سمجھ آ رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کملہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں کر رہا ہے. میں پہلا مسلمان. امام الانبیاء، حبیب کبریا، شاف روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم، ان سے کلوایا جا رہا ہے. کیا وہ پہلے مسلمان نہیں تھے؟ وہ صف اول کے نہیں تھے؟ آپ کی امت سے کہے میں ایسا اسلام مانتا ہوں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہر کام میں پہلے نمبر پر آنے کے لیے جتن لگائیں. ہم پیچھے جانے میں جتن لگا رہے ہیں. بڑا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں یقین ہو جائے اذان کہنے میں کتنی فضیلت ہے، پہلی صاحب میں کتنی فضیلت ہے، تمہارے میں اتنی لڑائی ہو کہ تم قرآن ڈالا کرو کہ مجھے میری پہلی صاحب ملے. یقین کی باتیں ہیں نا. ہم کہتے ہیں مولوی کی باتیں ہیں، یقین کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے ایسا اسلام چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وَاتَّبِعْ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ. امام الانبیاء سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اتباع کہتے ہیں منوان پیچھے چلنا. جیسے میرا ابراہیم ہر طرح سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی مرضی ماننے والا خالص ہو کر چلا تھا، امام الانبیاء ایسے چلنا ہے اور آپ کو ماننے والا ایسا کھرا مسلمان ہو کر آئے گا. پھر دیکھیں قوتیں کیسے ملتی ہیں، دنیا آخرت میں بہاریں کیسے ملتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اجل دور جا کر بیٹھ گئے. پہلے کہا یا اللہ شکر ہے جو دیا تو نے دیا، تیرے لیے خرچ کر دیا. اب مانگ رہے ہیں. ہم بھی اس طرح ترجمہ کریں یا اللہ تو نے بیوی بچے دیے، تو نے دیے تھے، جو خوبیاں دیں وہ بھی تو نے دی. نہیں، میں نے کمائی ہے. تو بچہ جس طرح تو راضی ہوا، بیوی گھر بار کو اس طرح میں نے سیٹ کیا. تو پھر کہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، مسلمان بنا دے. سارے جتن کر کے
پیش کر کے کیا کہا؟ میری اولاد کو مسلمان بنا دے۔ ہم سارے جتن کر کے اولاد کو اسلام سے دور کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرتے ہیں بچے مسلمان ہو جائیں۔ بہت الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ فرمایا کہ میری دعا قبول بھی تو ہی کرنی ہے۔ یعنی جو مسلمان ہوتا ہے اپنی کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے، قیامت کا حساب آسان فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد